شاہ مدینہ صدمائے ہجر کیسے سہوں گا، الوداع آہ شاہ مدینہ بے قراری میں اپنا بنانا کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے۔ سب پر رحمت کی نظر فرما دے اے مولا، ہم نہیں جانتے تیری بارگاہ میں کس کا عمل قبول ہے، ہمارے اس پورے قافلے میں نہ جانے کس کا عمل تجھے پسند آیا مولا، اسی کا واسطہ یا اللہ جس کی حاضری دینا تجھے پسند آیا اسی عاشقان رسول کا واسطہ ہے رب کریم، یا اللہ ہم سب کی حاضریاں قبول کر لے، یا اللہ ہمیں بار بار یہاں کے یا اللہ در کی حاضری عطا فرما دے اے رب کریم، یا اللہ جو بات بنی ہے اسے بنائے رکھنا، جو عیب چھپے ہیں اسے چھپائے رکھنا، دنیا میں عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا غفار ہے اے مولا، ہمیں بروز محشر آقا علیہ السلام کی یا اللہ شفاعت نصیب فرما، یا اللہ آقا کی شفاعت عطا فرما کر ہمیں اپنے ماں باپ پیر و مرشد اے رب کریم بالخصوص والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آقا کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے رب کریم، ہمارے کئی بیمار ہیں مولا، یا اللہ مدینے اس نیت سے حاضر ہوئے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اے رب کریم، کئیوں نے حبیب یمنی کا واسطہ پیش کیا ہوگا اے رب کریم، حبیبی یمنی کی بیٹی جو بیمار تھی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لولی اے رب کریم، پاؤں سے لنگڑی اے رب کریم، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھا اے رب کریم، اس کی بیٹی پاؤں سے چلنے والی بن گئی، آنکھوں سے دیکھنے والی بن گئی، ہاتھوں سے ہاتھ ہلانے والی بن گئی اے رب کریم، کانوں سے سننے والی بن گئی۔ پوچھا حبیب یمنی نے بیٹا کیا ہوا، یہ سب کیسے ہوا؟ فرمایا جس محمد عربی کی بارگاہ میں آپ مدینے میں حاضر ہوئے اور مدینے والے آقا یمن میں حاضر ہو کر مجھ پر کرم بالائے کرم فرمایا، میری بیماری کو دور فرما دیا اے رب کریم۔ حبیب یمنی کی بیٹی کا واسطہ پیش کرتے مولا ہمارے بیٹیوں یا اللہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں اے رب کریم، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بھائی ہیں، بوڑھے ہیں اے رب کریم، سب کو صحتیابی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما اے رب کریم، سب کو بیماری مدینہ بنا تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے۔ اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے مولا، ہمیں مدینے کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما دے، آقا کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے اے مولا۔ کئیوں نے مولا جب کراچی سے چلے اے مولا اے رب کریم، کئیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کئی وینٹیلیٹر پر ہے، کئی آئی سی یو میں ہے اے رب کریم، کوئی بستر علالت پر ہے، نماز کھڑے ہو کے ادا کرنا چاہتا ہے مولا نہیں کر پاتا، مسجد جانا چاہتا ہے نہیں جا پا رہا اے رب کریم، کئی اسلامی بہنیں ہیں جو نماز اللہ با جماعت اپنے گھروں اے رب کریم نمازوں کا اپنے گھروں میں اہتمام کرنا چاہ سکتی ہے نہیں کر پا رہی اے رب کریم، پاک پروردگار سب کو ہمت عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کو سچا آخری اب ہمارا الوداع آہ شاہ مدینہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، میں جہاں بھی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، پیاری پیاری فضا مدینے۔ یہ الحمدللہ رات کا کم و بیش 1 بجنے والا ہے۔
اور ہم مدینہ منورہ کے مسجد نبوی سے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت تیز ہوائیں ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہی ہیں، جھوم رہی ہیں، گنبد خضرا کو چوم رہی ہیں، جھوم رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور سامنے کا منظر ہی بڑا پیارا منظر ہے کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، کٹنگ یہ گرین والی بلڈنگ گنبد خضرا کو دیکھ کر درود پاک پڑا، اے رب کریم تیرے فضل و کرم سے کئی عشاقان رسول نے مولا خیرات بھی کیے، یا اللہ تیرے پیارے محبوب کے در کے فقیروں کو مولا خدمت کرنے کی پیش کیا اللہ۔ اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک انشاءاللہ پڑھ اور سن لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ جو شخص کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہ بھی دیکھے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں میں اتار رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے منہ پر 70 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ تعالی بات بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ قائمۃ بدوام ملک اللہ، قرب مصطفیٰ پانے کا درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وما تحب وترضى اللہ۔ شافعی عموم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود شان ہے، جو شخص درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم جنگ بدر کے اس مقام پر موجود ہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان اور کفار کا مارکا ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایریا جنگ بدر کا ایریا جہاں صحابہ کرام نے کفار سے جنگ لڑی تھی، اور 313 صحابہ کرام تھے،
اور کفار جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جس جنگ بدر کے مقام پر میرے آقا نے فرمایا فلاں کافر یہاں واسی کی جہنم ہوگا، یہ وہ جگہ ہے. اور وہیں پر میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ کافر وہیں پر واسی کی جہنم ہوا، اور جہنم ہونے کے بعد صحابہ کرام کے ہاتھوں سے وہ واسی کے جہنم ہوا. یہ وہ مقام ہے. کئی مقامات پر یہاں پہ کچھ لوگوں نے نشانیاں لگائی ہوئی ہیں، اور نشانی کے مطابق یہاں پر وہ کفار واسی کی جہنم ہوئے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے آقا کا فرمان سچ ہوا، اور وہ کفار وہیں واسی کی جہنم ہوا. یہ وہ جگہ ہے. اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد ان کی آرام گاہ جو ہے وہاں پر ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھائی تھی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں پر جو میرے آقا کے قدم مبارک آئے، اور صحابہ کرام نے جو فتح حاصل کی، فتح حاصل کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے جو کافروں کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کو مارتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی جو پیارے محبوب ہیں ان کی سنتوں کا ڈنکا دنیا بھر میں بجانے کی توفیق عطا فرمائے. اس جنگ بدر کے برابر ہی میں مسجد ہے جہاں عاشقان رسول نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور کئی دور سے عشاق آ کر یہاں پہ نماز وغیرہ ادا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہم سے دین کا کام لے لے، اور دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے. ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں 25ویں 26ویں ترقی عطا فرما، اس کو نظر بس سے محفوظ فرما، شریروں کی شر حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مدینے سے الحمدللہ عز و جل یہاں پر آئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے اللہ پاک اس سے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں آقا کے فضل و کرم سے، اور الحمدللہ جس پلر کے پاس ہم موجود ہیں، کئی یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس پلر کے پاس، اس جگہ کے پاس پیارے آقا علیہ السلام نے بھی نماز ادا فرمائی. کئی یہاں کے جو لوگ ہیں کہ جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں، جو یہاں کی خدمت کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا. تو اللہ پاک ہمیں یہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور نیت انشاءاللہ ہم ہفتے والے دن بھی اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہفتے والے دن بھی انشاءاللہ یہاں پر حاضری دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کو اجتماعی دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رب مصطفیٰ بفضل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ عز و جل ہماری درس کی غلطیاں اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، ماں باپ کا فرما بردار اور سچا پکا عاشق رسول بنا. یا اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی مدنی ماحول میں مرتے دم تک استقامت عطا فرما. یا رب کریم یا اللہ ہم سب کو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل آب شفا کی کنویں سے جنگ بدر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ پہاڑوں پر سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. علماء سے سنا اور کتابوں میں بھی پڑھنے کی سعادت ملی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو عرب کے جو پہاڑ ہیں ان پر سبزہ ہونا یہ سبز ہونا شروع ہو جائے گی، ان پہ سبزہ اگے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سبزہ کس قدر پہاڑوں پر ہے، اور کئی پہاڑ ایسے پیچھے بھی گزرے ہیں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں راستے میں کہ ان سب پر سبزہ تقریباً پہاڑوں پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھیں، پہاڑوں کی خوبصورتیاں بھی ہیں. یہ وہ راستے ہیں جہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین یہاں سے گزرے ہیں، اور مزید کئی سو سال بعد بھی یہ جگہیں آباد ہیں. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. بس کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ہم جنگ بدر کی جگہ پر مقام پر پہنچ کر انشاءاللہ کچھ وہاں کے مناظر اور کچھ وہاں کی یادیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور کچھ انشاءاللہ وہاں کی جو جنگ بدر کیسے ہوا اور کتنے صحابہ کرام تھے انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے خوبصورت سا، یہ مسجد نبوی کے سامنے ہی گیٹ نمبر 13 کے سامنے آپ سے آئیں گے، یہ خوبصورت سا باغ بنا ہے. اس باغ کے بارے میں یہاں یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بورڈ پہ، یہ دیکھیں یہ بورڈ پہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلافت ملی، آپ نے خلافت یہاں ملی، اور صحابہ کرام نے سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر یہاں پر بیعت فرمائی.
یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت باغ ہے، اور یہ وہ باغ کو چاروں طرف سے باؤنڈری وائز انہوں نے کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر ہمارے قافلے کے نگران ان کے ساتھ آنے کی سعادت ملی ہمیں، اور الحمدللہ عز و جل یہاں پر ہم نے دعائے خیر کری۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے یہ ہے، جیسے کہ اب یہ مسجد نبوی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، میرے پیارے آقا کے در دولت جو ہے سامنے ہے، اور اس کے سامنے ہی بالکل ماشاءاللہ یہ خوبصورت ماشاءاللہ باغ ہے، جہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت ملی، اور آپ صحابہ کرام نے آپ کے خلیفہ بننے کے بعد پہلی بیعت یہاں پر اس باغ میں فرمائی۔ اللہ اس باغ کے صدقے میں ہم سب کو دعوت اسلامی کا سچا پکا مخلص مبلغ بنائے، اور دعوت اسلامی کی دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کری، ہم نے اسلام کی خاطر اپنا وقت، جان، مال، عزت، آبرو رب کریم اسلام کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم اسلام کے لیے رب کریم کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دین کا کام ہم سے لے لے، دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا واسطہ ہے، رب کریم یا اللہ ہمیں بار بار حج مقبول کی سعادت عطا فرما، بار بار پیارا پیارا کعبہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، اس جنگ بدر کی جگہ اور مقام کا واسطہ ہے رب کریم یا اللہ ہم سب کو ان کی فضل و برکات سے مالا مال فرما، صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرما، آقا کی ان سے محبت جو ہے رب کریم اس کا صدقہ ہمیں عطا فرما، اے رب کریم یا اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار اللہ مسجد حرم مسجد نبوی کی زیارت عطا فرما، اے رب کریم ہمارے نبی محمد کو نصیب فرما، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل مقامات زیارت مقدسہ میں حاضر ہیں، اور یہ آب شفا کنواں ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کنواں جو ہے یہ کنواں ہے، اور اس کنویں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ وہ پانی ہے جس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور یہ وادی ہے پوری یہاں پر، اور بتایا جاتا ہے اس جگہ جو ہے جس جگہ سے ہم لوگ آئے یہ پیارے آقا علیہ السلام کی گزر مداوت یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے تھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بیابان ماشاءاللہ وادی ہے، اور یہ پہاڑی علاقے ہیں، اور آج بھی کئی سو سال بعد یہ جگہ آباد ہے، اور یہاں پر یہ آب شفا کے نام سے کنواں ہے، اور اس کے پانی کا بتایا جاتا ہے کہ جس مرض کے لیے پانی پیا جائے اللہ پاک اس مرض سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل یہاں پر ہمارا یہ قافلہ آیا ہوا ہے، اور قافلے کو یہاں زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اس قریب ہی ایک مسجد ہی بنی ہوئی ہے جو کہ شکرانے کے 2 نوافل پیدا کرتے ہیں، اور آپ وادی پوری دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو جس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں اس راستے پہ سڑک وغیرہ بنی ہوئی، روڈ ڈلے ہوئے، مگر اس وقت جب میرے آقا یہاں سے گزرے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت نہ روڈ بنے ہوئے تھے، پتھریلی زمین تھی، اور یہ پورے پہاڑی علاقے تھے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جس جگہ سے میرے آقا علیہ السلام گزرے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ جب آپ آئیں مدینہ منورہ تو ضرور زیارت کے لیے آئیے گا۔ اللہ پاک سے دعا کہ جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرمائے، ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جو پانی پینے کی فضیلت بتائی ہے کہ پانی پئیں اور آب شفا ہے، اللہ پاک اس کی برکتوں سے بھی ان سب کو حصہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج مقدس مقامات پر حاضری ہے، اور مقدس مقام میں سے ہماری مسجد خندق جو ہے، مسجد خندق میں ہماری حاضری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جو خیمہ مبارک نفس ہوا تھا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں پر مورچہ میرے آقا علیہ السلام کا لگا تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پاک بیویوں کے خیمے لگے تھے۔ اس جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ سامنے جگہ جو نظر آ رہی ہے یہاں پہ پاک بیویوں کے خیمے نفس ہوئے تھے، اور یہ بڑی مقدس مقام کی جگہ ہے یہاں پر، اور دعائیں قبول ہونے والی جگہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مقام پر آ کے بھی آپ لوگوں کو یہاں کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، اور یہاں دعائیں آ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے سلیم بھائی، یاسر بھائی، عمران بھائی اور دیگر عاشقان رسول ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی عطا فرمانے کے بعد اے رب کریم ہم سب کو میٹھے مدینے میں جنت البقیع میں شہادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاصل دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر
صحرا سجا مبارک ہو 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 آج ہے دولہا بنا آج ہے دولہا بنا بس رب سے آقا کے مبارک دیار میں حاضر ہیں الحمدللہ مسجد نبوی کے سامنے ہی مسجد غمامہ ہے اور یہ مسجد غمامہ وہ ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کا وہ معجزہ مبارک ہوا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے فرمایا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کری اللہ کی بارگاہ میں تو ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ماشاءاللہ پورے مدینے میں سبحان اللہ ہوئی اور جب وہ صحابی کریم دوبارہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت ہو چکی ہے آپ دعا فرمائیں بارش رک جائے پیارے آقا علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا فرمایا کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں بارش نہ باقی پورے مدینے میں بارش ہو تو یہ ماشاءاللہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ آقا علیہ وسلم کا وہ معجزہ ماشاءاللہ اس مسجد غمامہ میں یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ قریب ہی ہے الحمدللہ عز و جل اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل مسجد جب کھلے گی ہم سب کی نیت ہے کہ اس میں انشاءاللہ ہم نماز بھی ادا کریں گے اللہ پاک آپ کو بھی یہاں آ کر نماز شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی انشاءاللہ محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا جو رو رو کر باپ ہمیں دعائیں کی مولا دعاؤں سے حصہ عطا فرما اے رب کریم یا اللہ ہمیں بار بار یا اللہ مکہ مدینے کا مسافر بنا یا اللہ بار بار یہاں آنا نصیب فرما دے یہاں کی فضاؤں میں یا اللہ گھومنا پھرنا نصیب فرما دے یا اللہ آقا کی دیار میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ امیر حمزہ کا واسطہ آقا کی یا اللہ بارگاہ میں بعد ذوق حاضری مدینہ عطا فرما دے اے مولا دقت قلبی عطا فرما دے اے مولا آقا کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے اے مولا آقا کی یاد میں مچھلنے والا دل عطا فرما دے آقا کی والہانہ سنتوں سے عشق و محبت عطا فرما دے آقا کی سنتوں کا ڈنکا بجانے کی توفیق عطا فرما دے اے مولا دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دینی کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے اے مولا دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے کی توفیق ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين